کڑی آج دے کل کھولی جانی تے ختم نبوت پیچھے صحابہ نے انگلیاں تے ہاتھ پیر نہیں پورے جسم دیاں بوٹیاں کروائیاں نے آؤ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دا پہلا شہید حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری صحابہ کو سبحان اللہ انج نہیں ہے تسی بہت تھکے بیٹھے ہو میں تواڈے نالوں زیادہ تھکیا مسیلمہ کذاب نے جس ویلے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا میرے کریم آقا نے انہوں جواب دین واسطے خط لکھیا تے خط دی ذمہ داری لائی فرمائی انہوں کون لے کے جائے گا تے حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری اٹھ کھڑے ہوئے کہنے حضور میں جاواں ہے ماڑے سن مالی اعتبار نال لیکن ایمانی اعتبار نال بہت مضبوط سن اس واسطے پیسے دے حساب نال ماڑا ہونا کوئی ماڑا ہونا نہیں ایمان پکے ہونے چاہیے آئیے جناب اعلیٰ آپ نے خط لیا ٹور پہ خط لے کہ جس میں جناب مسلمہ کل پہنچے انہیں خط پڑھیا کہنا اچھا ہے تیرے نبی نے لکھیا ہو آخری نبی میرے بارے چاکیا میں جھوٹا تو دس جناب اعلیٰ کہ تو کی کہنا ہے فرما جو میرے نبی کیا میں بھی ہو کہنا انہیں کیا مطلب کیے کھول کے دس لیکن میں دس دیتا ہے پھر انہیں جناب آکھیا اچھا کیا تیرے نبی آخری نبی کہنا جی بالکل آخری نبی کہنا میرے بارے کی خیال صحابی کہنے اچھی بول میں نو آواز نہیں آئی آئے ہائے ہائے یہ ان آواز تے جنہیں کہنے سن تو لینا چاہیے وہ کہتا کیا ہے سننی تو چاہیے حضرت جناب حبیب فرما دے اچھی بول میں نو آواز انہیں پھر آکھیا کیا تیرے نبی آخری نبی کہنا جی بالکل آخری نبی کہنا میرے بارے کی خیال ہے کہنا اچھی بول آواز تیسری باری انہیں پھر سوال کیتا آپ نے وہی جواب دیتا بالآخر جناب اعلیٰ انہیں کیا میرے نال مخول کر رہے آئے مذاق کر رہے آئے انہیں آپ دی انگلی کٹی تے آکھیا جدو تیرے نبی دیواریاں دی اس ویلے تو کہنا ہے میں نے سمجھ آگئی حضور آخری نبی میری واری کہنا ہے اچھی بول آواز نہیں آئی سن صحابی نے کیا کیا فرمایا اے ایمان والے دے کرنے کسے بے ایمان دی گل دے ہوتے توجہ کرنا بھی گوارا نہیں کر دے تاجدار ختم نبوت بالآخر کی ہویا انہیں جناب ایک ایک انگلی کر کے آپ دی وڈی آپ نے فرما گل ہوئی ہے ہاتھ وڑ دیتے بازو وڑ دیتے پیر وڑ دیتے لتاں وڑ دیتی باقی جسم بچیا آکھا انہوں آگ دے اندر سٹوا دے ہو لیکن آخری ٹکڑے ٹکڑے ہوڑ تک حضرت حبیب بن زید انصاری حضور دی گل کر دے گیا دوجہ لفظہ میں ترجمہ کریے تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ نہیں کیتی کہ ٹکڑے کرا لائے اپنے آپ نے صحابی نے لیکن رسول اللہ دی ناموس تے سوداگری نہیں کیتی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی اسی سکھنا تو آرے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنا پیارے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ من سب نبیاً من سب نبیاً مرزائیوں کا جو یار ہے غدار ہے غدار مرزائیوں کا جو یار ہے نہیں جی گل ہے قوم نو صرف سمجھان دی ضرورت ہے کہ صحابی نے اپنے ہاتھ وڈائے باواں وڈائیاں لتاں وڈائیاں پر ختم نبوت دے عقیدے دوتے سمجھوتا گوارا او کیڑا مسلمان ہے جڑا اپنے آپ نو عاشق رسول بھی آکھے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنا لیانو بھی جناب چنگا آکھے تے پہرہ دینا لیانو بھی چنگا آکھے یہ تے بالکل ہوئے دی گل انہیں کہ ایک بے وقوف دی ماں مر گئی انہیں مولوی صاحبان بھی ساتھ لے انہیں کہا جی آؤ مولوی قرآن پڑھو ادھر قرآن والے آ گئے تھے انہیں ڈھول والے بھی ساتھ لے انہیں کہا یار تسی اپنا کام کرو ڈھول بجاؤ بندے آکھیا بندے دا پتر بن گیا قرآن پڑھا لے ڈھول بجوا لے انہیں کہا اماں نو دو میں شوق سے او کدی ڈھول بھی سن دی سی قرآن بھی پڑھ دی سی اے کیڑی گل ہوئی کہ نال تسی ختم نبوت دے پہرے داراں نال بھی کھڑے ہو تے نال تسی منکرین ختم نبوت نال بھی کھڑے ہو اینی جی گل ہے اسی انہاں نال کھڑے ہاں جڑے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دے کے کھڑے پکی گل ہے مامے او پیر ہوئے میرے نالوں وڈی پگ پائی ہوئے کسے مولوی ہوئے میرے نالوں وڈا جبہ پایا ہوئے جناب اتے ہور کوئی جناب اعلیٰ چادرہ لئیاں ہون جتنا مرضی وڈے آستانے والا ہوئے
جنہوں رسول اللہ دی غیرت نہیں ہے ساڑھا ایسے بندے نال کوئی تعلق نہیں. تے جیڑا مرید ایسے پیر دے سجے کھبے پھر دے ہوندے واسطے میں خود کچھ نہیں کہندا. علامہ اقبال کچھ بولنے اجازت ہوئے پڑھ دے. اقبال کہندا ہے ایویں دے بندے واسطے کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتۂ سلطانی اور ملائی پیری، اے کشتۂ سلطانی اور ملائی پیری. اسی بس یہی گل کرنا چاہنے ہو جدو مسئلہ حضور دی عزت آ جائے پھر کسی اور پاسے دیکھن دی ضرورت. کہتے ہیں مولانا یہ تو بڑی سخت بات ہوگی. آپ ایک دم فیصلہ کر دیتے ہیں جناب گستاخ رسول کو مار ہی دینا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ حضور تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. بابا جی یہی فرماندے گا قبلہ امیر المجاہدین کے قوم نو آج تک رحمت للعالمین دے معنی دی سمجھ نہیں آئی. جے سمجھ آئی ہوندی تے دی گل نہ کر دے. رحمت للعالمین دا معنی یہ ہے کہ پہاڑاں نال وڈے گناہ امت نے کیتے شکلاں نہیں بدلیاں حضور دی وجہ تو. پہاڑاں نال وڈے گناہ کیتے متھے تے نہیں لکھے گئے صدقہ رسول اللہ دا. پہاڑاں نال وڈے گناہ کیتے موت تک توبہ دا دروازہ کھلا رہا ہے. اے حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو. ٹرمپ جیسے چوڑیاں نے اپنی بیٹیاں تے بہناں دے نال منہ کالے کیتے بدکاریاں کیتیاں پھر بھی دھرتی تے ٹرتے پھرتے رہے. اے حضور دی رحمت للعالمین دی وجہ تو. اے مطلب نہیں ہے کہ کوئی دین نو بھونکی جائے تے تسی اونوں بھی جناب سر تے بٹھا لو. دین دا حامی بھی عزت والا ہوئے تے دین دا باغی بھی عزت والا ہوئے. یہ دوگلی پالیسی اسلام نہیں چلن دے. توجہ ہے. تو انہوں ایک مثال دینا چاہنا. چلیے جناب سرکار فتح مکہ واسطے تشریف لے آ رہے ہیں. کچھ بولو. فتح مکہ واسطے حضور تشریف لے آ رہے ہیں. رسول اللہ نے دیکھا ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے 10,000 دا لشکر میرے تے تیرے نبی نے روک دیتا. ایک بندے دی ڈیوٹی لائی تے سواری روک لو جدوں تک سارے گزر نہ جاون. سواری نہ ہلانا سواری نہ چلانا. اے نہ ہوئے کسے دی ڈاچی دے پیر اس کتی دے بالا تے آ جاون تے مر نہ جاون. اے رحمت للعالمین ہے. حضور نے کتی بچا لئی کتی دے بچے بچا لئے. رحمت للعالمین ہے. جدوں میرے نبی نے آ کے فتح مکہ کیتا تے خبر ملی یا رسول اللہ تہاڈا گستاخ ابن قتل کعبے دے خلاف لکے آئے. ایک پاسے خلاف کعبہ ایک پاسے دیوار کعبہ درمیان گستاخ ہے. دسو کی کریے؟ میرے نبی نے فرمایا اقتلوہ گردن وڑ دیو. یہ دنیا نو دسنا مقصد سی کہ میرے نبی رحمت دسنا چاہتے سن اسی رحمت للعالمین اتنے کہ کتی نو بھی بچا لینے وہ دے بچیاں نو بھی بچا لینے تے غیرت مند اتنے کہ کعبے وچ بھی گستاخ دی دھان لا دینے. من سب نبیان من سب نبیان گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا. اسی آنے جی ریاست دے غدار دی سزا موت ہے تے رسالت دے غدار دی سزا بھی موت ہے. ایویں بلا وجہ ساڈے آ کے گل پینی. استاد فرمانے سن جی تواڈے مقدر وچ ہدایت نہیں تے ساڈے گاٹے کیوں لگدے ہو؟ جاؤ اپنے مقدراں تے رو. ساڈے نال گل ہو کرے جنہیں رسول اللہ دا دین پڑھیا ہوئے جنہیں حضور دی شریعت پڑھی ہو. ایک کیڑی مسلمانگی ہے جڑی اپنے واسطے تے جذباتی ہو جائے تے حضور دی عزت دا مسئلہ آئے تے اسلام امن کا درس دیتا. خان صاحب دی اپنی جناب اعلیٰ گورنمنٹ دے 10-15 بندے صرف ووٹ ادھر ادھر کر دیں تے جناب نو غصہ چڑھ جائے تے آپ آکھیں جناب جو مرضی ہو جائے سارے اتحادی بلا لو میں نو اعتماد دا ووٹ چاہیے تے 2 دنوں دے اندر اجلاس بلایا جائے. ذات دا مسئلہ آوے تے 2 دنوں چ اجلاس تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تے 5 مہینے چ ایک بھی اجلاس. میں تو ویسے اس گل تے وجہ حیران ہونا جنہاں نو اجے بھی نیازی صاحب تو کوئی امید ہے کہ جناب انہیں آ کے ملک دے تے دین دے تے جناب دین آلیاں دے دن اچھے کر دینے نے انہاں دی خدمت دے ہوتے بھی افسوس ہی ہے. بس اور بندہ کیا لا علاج ہی دے. ورنہ جنہاں نو اپنے نبی دی غیرت نہیں انہاں نو عوام دی بھی غیرت نہیں ہو سکتی. اے کیڑی گل ہوئی کہ کل تک تسی کہندے سو ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیریاں دے نال بھی کھڑے ہیں. اوے مودیا کشمیریاں تو ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی چینی بھی دے دے.
کشمیریاں تے ظلم بند کر دے تے تھوڑی جی کپا بھی دے دے. لکھ لعنت نہیں ویسے اسی سوچتے ہیں میرے فیصلے. اقبال کہندا ہے غیرت مند بندہ بھوکا مر سکدا ہے لیکن غیرت مند بندہ کدی اغیار دے کے ہاتھ نہیں جھکا سکدا, گردن نہیں جھکا سکدا. گردن جھکی تے بندہ گیا تے غیراں اگے جڑا جھکیا اون دی پھر ویلیو کیڑی رہ جاندی. اجازت ہے پڑھ دے. اقبال فرماندا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات, ارے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی وہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن, تو جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, رسول اللہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا یہی مقصد ہے. حضور آخری نبی تے میرے آقا دی شریعت بھی آخری, میرے آقا دا دین بھی, میرے آقا تے اترن والی آسمانی کتاب بھی آخری. اے جڑے جنہیں قوانین بنا دے پھرتے ہیں نا, سنو حضرت عمر بن عبدالعزیز, اللہ اکبر, حضرت عمر بن عبدالعزیز دے گورنر نے آپ کو خط لکھیا, کہتا جی جس علاقے تو میں نے گورنر بنا کے بھیجے ہیں ایتھے چوری ڈکیتی بڑی ہوندی ہے, یہ تے پتہ ہے کہ چور کیڑے کیڑے نے لیکن گواہ کوئی نہیں. اگر تہاڈی اجازت ہوئے تو میں خود اپنا کوئی نواں قانون بنا کے انہاں نوں وڈ ٹوک لواں تے چلو چوری بند ہو جائے, تہاڈی اجازت ہوئے. ہائے 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 سنو اے مسلمانوں, یہ جڑیاں فورساں بن دیا پھرتے جی, یہ ڈولفن بن گئی ہے, یہ ابابیل بن گئی ہے, یہ جناب اعلیٰ الیٹ بن گئی ہے, یہ فلاں بن گئی ہے. جتنے مرضی تسی نوے نوے نام بڑھاؤ, اگر حضور دے دین دے ہوتے تسی نہیں نہ چلنا. یہ سارے نہیں, ہزار رنگی فورس بھی بڑھاؤ تو آڑے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اچھا آپ نے کی فرمایا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط دا جواب لکھیا, فرما سن میرے نبی دا دین فرماندا ہے کہ گواہ بغیر سزا, لہذا گواہ بغیر سزا نہ دیویں. اگے آپ نے تاریخی جملہ لکھیا جڑا انہوں نے لکھیا اگر تسی اجازت دیو تو میں نواں قانون بنا لاں. فرمایا جے قوم رب دے بنائے قانون دے مطابق نہیں نہ سدھر سکتی تے قیامت تک کسی اور قانون نال بھی نہیں سدھر سکتی. سمجھ آئی؟ کہنے نے پھر میں انہاں دی گل منی تے کیسی بات کہ سال ڈیڑھ بعد وہ پھر گورنر ہی بدل دے ہوندے سن, ادھروں دوسرے پاسے بھیج دیتا, کسی اور پاسے بھیج دیتا. کہنے نے جدوں میں انہوں نے کڈیا نا اس علاقے چوں کسی اور پاسے بھیجن لگے تے جس ٹائم میں نکلیا اس ٹائم میرے پورے صوبے دے اندر ایک بھی چور نہیں سی. مسئلہ یہ ہے اسی آنے حکمرانہ نو کہ اگر تسی واقعی اس پاکستان دے وارث ہو جینا نعرہ ساڑھے وڈیاں لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, اگر واقعی تسی ان دے وارث ہو تے نظام بھی وہی لے آؤ جو رسول اللہ لے کے نویں نظامہ دی گل نہ کرو. توجہ ہے, آئیے جی. کہنے مولوی صاحب ہن اسی لڑ پئیے, میں کہ جے تسی لڑنا نہیں ظالم نال اوندا پنجا نہیں مروڑنا تو مینوں تسی دسو کہ پھر ابابیل, شاہین, غوری, ابدالی, غزنوی, زرار انہاں دے بناون دا کوئی فائدہ ہے؟ جے تسی لڑنا ہی نہیں تو پھر انہاں کوئی فائدہ ہے نہیں. تے جے سارے کچھ دشمن واسطے بنائے نے تے ہندوؤں نالوں وڈا کوئی دشمن ہوئے گا, کشمیریاں دے قاتل نالوں کو وڈا دشمن ہوئے گا, مسجد اقصی دے ہوتے جنہاں یہودیاں قبضہ کیتا ہے انہاں نالوں وڈا کوئی دشمن ہوئے گا.
کہندے نے جی مولانا ہم تو سرحد کے اندر کی حصے کے ذمہ دار ہیں. میں کہ چلو اسی پہلے گل کر دیتے تسی کہندے جناب یہ مولوی جذبات میں آ گیا ہن تے تساں مقبوضہ کشمیر نو اپنے نقشے وچ بھی شامل کر لیا تواڈے بقول اس نقشے دے مطابق میرے ملک دی شاہراہ دے اوتے 7 لاکھ دشمن بیٹھا ہوئے 7 لاکھ ہندو فوجی بیٹھا ہوئے تے لڑن دی گل نہ کریے تے پھر میں نو دسو کہ اے حب الوطنی ہے اے پاکستان دی محبت ہے ہرگز نہیں ہے. کہندے نے مولوی صاحب یہ تو بات کی بات ہے ہولے ہولے کوشش کریں گے لیکن اسی تو ہن جڑی حالے لکیراں بڑیاں نے اس تو اوراں دی گل کرو تسی ایویں جذباتی ہو رہے ہن پوری دنیا دے مسلماناں دا اسی ٹھیکہ لے لیا. میں کہ کاش تینوں علامہ اقبال دے اس خواب دی سمجھ ہوندی جڑے خواب تے تسی پاکستان بنایا سی. جی بولو اقبال نے جڑا خواب وطن دا ویکھیا سی اس اقبال اس وطن دے بارے وچ کہندا او وطن جناب اعلیٰ صرف سرحدیاں لکیراں دے اندر دا محتاج نہیں ہے بلکہ مشرق و مغرب دے اندر جتنے مسلمان دکھی ہوئے گا او تیرا وطن ہے اتھے جا کے ظلم بند کر مسلمان بھائی نو ظالم تو بچائے تیرے واسطے ضروری ہے. جڑا کہ نہیں جی میں تے صرف پنجابیاں دا ضامن ہاں میں تے صرف سندھیاں دا میں مہاجراں دا میں پٹھاناں دا میں کشمیریاں دا میں سارے مسلماناں دا تھوڑا ٹھیکہ لے آیا. اقبال فرماندا ہے نویں تہذیب دا بت جنوں برادری کہندے نے نویں تہذیب دا بت جنوں صوبائیت کہندے نے اے نویں تہذیب دا بت جنوں لسانیت زبان کہندے نے. اقبال کہندا ہے مسلمان اج نہیں کردا یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نبی ہے غارت گر کاشان دین نبوی ہے اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے.